الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی پوجا، اپنی پرستش، اپنی غلامی، اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیدا کرنے والے کی اطاعت ہو، پیدا کرنے والے کی فرما برداری ہو، پیدا کرنے والے کے حکموں کی تعمیل ہو، اس نے جو کہا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اس نے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ ہے اس پیدا کرنے والے کی بندگی کا مفہوم جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی فرما برداری، اپنی غلامی، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے آگے، اپنے پیدا کرنے والے کے آگے صرف ماتھا ٹیک دیں، سجدہ کر دیں اور باقی زندگی میں ہم آزاد ہیں۔ اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو فرما برداری نہیں کہتے۔ یہ عبادت کا بہت شارٹ مفہوم ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، یہی عبادت نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو پوری زندگی پر محیط ہے۔ عبادت ہر جگہ ہے، ہر قدم پر ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کی فرما برداری کرنا زندگی کے ہر شعبے میں یہ عبادت ہے۔ تجارت کے اصول ضابطے وہ ہونے چاہیے جو ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں بتائے ہیں، اپنی پاک کتاب قرآن کریم میں بتائے ہیں۔ ہمارا میل جول اس انداز میں ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں بتایا ہے۔ ہماری ہر ایکٹیویٹی، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں گزر جائے، یہ عبادت ہے۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مفہوم جو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ قرآن سجدہ کرنے کو، نماز پڑھنے کو بھی کہتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ایک بہت مختصر سا اس کا مفہوم ہے عبادت کا۔ عبادت ایک جامع تعبیر ہے، ایک جامع لفظ ہے قرآن کریم کا، جس کے اندر انسان کی پوری زندگی آ جاتی ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عبادت عبادہ، عبدن غلام کو کہتے ہیں، عبادہ عبادت کرنے کو، اسی سے عبادتن بنا ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے مالک کے حوالے کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے آگے جھکے رہنا، اس کو ماننا، ہر قدم پہ اس کے حکموں کا لحاظ کرنا، اس کی تعلیمات کا خیال کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور جو اس کے حکموں کا جتنا پالن کرے گا، اس کے احکام کی جتنی پابندی کرے گا، وہ اتنا بڑا ولی ہوگا۔ وہی ولی ہے جو اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، وہی ولی ہے۔ ولی ہونا کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ جو کچھ خاص بندوں کو حاصل ہوگی اللہ کے اور باقی کو نہیں ہوگی۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اپنی کتاب کو کتاب زندگی سمجھتا ہے، قرآن کو اپنے لیے رہنما بک سمجھتا ہے، اور وہ اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، نبی کی اطاعت کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، ولی ہے۔ یہی ولی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا ان کے اوپر۔ یہ ولی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں جتنا انسان بڑھتا جائے گا، اللہ کا قرب اس کو اتنا حاصل ہوتا جائے گا، اور وہ اللہ ولایت کے درجے کو پہنچتا جائے گا۔ یہ ہر ایک انسان اس کو پا سکتا ہے، ہر مومن اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، بس وہی اس پر چلیں گے اور ان کو یہ ٹائٹل اور لیول اور ان کے اوپر چسپاں کر دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، باقی انسان اللہ کے ولی کیوں نہیں ہیں؟ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ایک مانتا ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے۔ ہر وہ مومن جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے،
اللہ کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، ولی ہے، اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا مقرب ہے۔ تو زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے آگے جھکے رہنا، اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا، اس کا نام عبادت ہے۔ ہم اس کو کوئی خاص نہیں کر سکتے کہ ہم کسی ایک شعبے کو کہیں کہ یہ تو عبادت ہے، باقی میں ہم آزاد ہیں۔ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عبادت کے معنی اطاعت کے بھی ہوتے ہیں، عبادت کے معنی غلامی کے بھی ہوتے ہیں، عبادت کے معنی سر جھکانے کے بھی ہوتے ہیں، عبادت کے معنی نماز پڑھنے کے بھی ہوتے ہیں، عبادت کے معنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دینا، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اس کے معنی بھی عبادت ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے جگہ جگہ اسی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ اسلام میں شادی کرنا عبادت ہے، تو اگر ہم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو عبادت سمجھتے رہیں گے تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آپ کیا سمجھیں گے، اس سے کیا مفہوم نکالیں گے؟ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ جس میں اللہ کی اطاعت ہو، رسول کی اطاعت ہو، وہ عبادت ہے۔ اللہ کے نام سے جو کام کیے جائے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو کام کیے جائے، وہ اطاعت ہے، وہ فرما برداری ہے، وہ عبادت ہے۔ تو شادی کرنا عبادت ہے، تجارت کرنا عبادت ہے، کسی کے کام آنا عبادت ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا عبادت ہے، پیاسے کو پانی پلانا عبادت ہے، کمزوروں کو سہارا دینا عبادت ہے، بیواؤں کا ساتھ دینا عبادت ہے، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا عبادت ہے، یتیموں کی کفالت کرنا عبادت ہے۔ ہر وہ انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، ہر جاندار اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو آسانی پیدا کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا لحاظ کرنا، ان کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا عبادت ہے۔ تو زندگی کا ہر شعبہ عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کی تعلیمات اور جو انہوں نے رہنمائی ہمیں دی ہے اس کے مطابق کرنے والے ہوں، تو ہم عبادت گزار ہیں۔ ہر لمحہ ہماری ہر سانس عبادت، ہمارا سونا عبادت ہو جائے گا اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم سو جاتے ہیں، ہم نکاح کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم میل جول رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اسلام میں بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، بچوں کی کفالت کرنا، بچوں کا خیال کرنا، ان کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان کے لیے کما کر حلال روزی کھلانا عبادت ہے۔ تو زندگی کا ہر شعبہ عبادت ہے۔ تو اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تمام انسان اور جنات کو اس کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے جس نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، تو یہ اس پیدا کرنے والے کے ساتھ بے وفائی ہے، ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے کائنات کے اندر کوئی بھی، کہ پیدا کیا کسی نے، عبادت ہو کسی کی، نعمتیں دی کسی نے، جھکے کسی اور کے آگے، یہ بے وفائی ہے۔ اس سے بڑی بے وفائی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو پیدا کرتا ہے اسی کے آگے جھکنا ہوتا ہے، جو پیدا کرتا ہے اسی کی بات ماننا ہے، اور جس نے پیدا کیا ہے اسی نے ہماری زندگی اور موت کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ پیدا کیا ہے اس نے تو اس کی لمٹ رکھی ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے زندگی۔ پیدا کرنے والے نے ہر چیز لمیٹڈ دی ہے، سانسیں لمیٹڈ ہے، دیکھنا لمیٹڈ ہے، سننا لمیٹڈ ہے، چلنا لمیٹڈ ہے، سونا لمیٹڈ ہے، کھانا لمیٹڈ ہے، ہر چیز انسان کی لمیٹڈ ہے، ایک چیز بھی اس کی ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سانسیں لمیٹڈ دی ہے، اسے پیدا کیا ہے تو اس کی سانسوں کو متعین کیا ہے۔ جب وہ سانس پوری کر لے گا پھر وہ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جائے گا، وہ پوچھے گا اس سے کہ ہم نے تمہیں یہ سانسیں دی تھی، کہاں کہاں بسر کر کے آئے ہو، کہاں کہاں گزار کر آئے ہو، کس کے در پہ سجدہ کر کے آئے ہو، کس کے آگے جھک کے آئے ہو، بتاؤ مجھے۔ اب وہ پوچھے گا وہاں پر۔ تو مرنے سے پہلے اس ایک اللہ کو تلاش کر لیں، اس ایک اللہ کو ڈھونڈ لیں، اس پیدا کرنے والے کو پا لیں۔ جو پا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اپنی مراد پا گیا،
منزل پا گیا، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عبادت کا مفہوم اسلام کے اندر بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت، اپنی پرستش، اپنی پوجا کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی پوری دنیا کو جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس ایک انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ہوائیں چلائی تو انسانوں کے لیے، پرندے پیدا کیے تو انسانوں کے لیے، چرند بنائے تو انسانوں کے لیے، شجر بنائے تو انسانوں کے لیے، زمین بنائی تو انسانوں کے لیے، آسمان بنایا تو انسانوں کے لیے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کے علاوہ کسی کے لیے اللہ نے پیدا کی ہو۔ یہ اتنی ساری نعمتیں، اتنے سارے کارنامے، اتنے سارے اللہ کے کام ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ نے کیے ہیں، اور وہ انسان اتنا بے وفا ہو گیا ہے، اتنا کم ظرف ہو گیا ہے، اتنا ناشکرا ہو گیا ہے، اتنا احسان فراموش ہو گیا ہے کہ وہ اس نعمتوں کے دینے والے کو ہی بھول گیا۔ پھر اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے یاد دلانے کے لیے کہ پیدا کرنے والے سے رابطہ کرو۔ تو یہ انبیاء اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو پیدا کرنے والے سے ربط کو مضبوط کرتے ہیں، اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ اللہ ایک کتاب بھی ان کے ساتھ بھیجتا ہے، وہ انبیاء چلے جاتے ہیں تو اپنی کتاب چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر کہیں بھول جاؤ تو اس کتاب میں دیکھ لو اپنے پیدا کرنے والے کو اور سمجھ لو اور اس کی تعلیمات پر عمل کر لو۔ تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب قرآن کریم کی شکل میں نازل ہوئی، جس نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ عبادت کس کی کرنی ہے، پوجا کس کی کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ایک کتاب قرآن کریم کے اندر درج ہیں۔ تو ہم اس کتاب کو پڑھیں، لوگوں کو پڑھائیں، ہم خود سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، بتائیں کہ تمہاری کامیابی کا راز اس کتاب کے اندر ہے۔ اس دنیا کی خوشی اور آخرت کی خوشی اس کتاب کے اندر موجود ہے، تمہاری ترقی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کو پا جاؤ گے، اپنی مراد کو پا جاؤ گے اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے۔ تو اس کتاب کے اندر جگہ جگہ اللہ نے یہ ایکسپلین کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ پیدا میں نے کیا ہے، عبادت میری ہوگی۔ ان لوگوں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، ان شجر حجر نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ معبودان باطل جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جو مورتیاں ہیں، جو اسٹیچو ہیں، جو پکچرز ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں تم ان کو پوج رہے ہو، تو یہ تو ہم نے پیدا کیے، انہوں نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، تم ان کی کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، بار بار انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، عزت پا جائے گا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، کامیاب ہو جائے گا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، سکون پا جائے گا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، ہر اعتبار سے مطمئن ہو جائے گا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے، بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری ختم ہو جائے گی، اطمینان و سکون کی زندگی بسر ہوگی اگر ایک اللہ کی عبادت اور فرمانبرداری کر کے زندگی سے جائے گا۔ تو یہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اطاعت ہے، اسی کا نام ہے عبادت۔